بلندی کی ضامن فرامین رحماں، چلو آؤ پڑھ لیں مضامین قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قیام میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 11ویں پارے کی تلاوت ہوگی جو ہم سنیں گے۔ 11واں پارہ سورہ توبہ کے آخری حصے پر، سورہ یونس پر اور سورہ ہود کی پہلی 4 آیات پر مشتمل ہے۔ ہم سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت، 107 اور 108 نمبر آیت پر بات کریں گے، اور پھر سورہ یونس کی 18 نمبر آیت اور 22، 23 اور 31 نمبر آیتوں کے مضامین انشاءاللہ الرحمن آج کی گفتگو میں 15 منٹ کے اندر جتنے بھی ہو سکے وہ بیان کریں گے۔ 100 نمبر آیت سورہ توبہ کی میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین نے اس میں مہاجرین اولین کی تعریف کی ہے، جنہوں نے مشکل ترین وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبیک کہا، آپ کی دعوت پر لبیک کہا، اور ان حالات میں اپنے گھر بار کو، اپنے کاروباروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، ہر چیز کو چھوڑ کر وہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے چلے گئے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو اپنے گھروں میں، اپنے دلوں میں جگہ دی، اپنے اموال اور اسباب میں ان کو شریک کیا، اللہ رب العالمین نے ان کی زبردست تعریف کی ہے اس آیت کریمہ میں۔ فرمایا والذین اتبعوہم، اور تیسرا گروہ ہے جو ان کے نقش قدم پر چلے۔ یہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمان جنہوں نے اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر ڈھال لیا، اور جیسے انہوں نے اللہ کے دین پر عمل کیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تھی، بالکل ویسے ہی جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کے طریقے کو اپنے لیے معیار بنا لیا، تو اللہ رب العالمین نے ان تینوں گروہوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب کے سب اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہو گیا۔ اس سے پہلے سورہ الانفال کی آخری 2 آیتوں میں 74 اور 75 میں اللہ رب العالمین نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے تھے اور ہجرت کی تھی اور جہاد کیا تھا، ان کے ان اعمال کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان کو سند دی ہے قرآن مجید میں اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی سچے مومن ہیں۔ تو اور ان کے بعد جو ہجرت کرنے والے اور جگہ دینے والے والذین آووا ونصروا، جنہوں نے ہجرت دی فاولئک منکم، اللہ کہتے ہیں وہ بھی جو اس کے بعد ایمان لائے وہ بھی انہی تم میں سے ہیں، یعنی ان کا بھی وہی درجہ اور مقام ہے جو مہاجرین اولین اور ان کو جگہ دینے والے دلوں اور اپنے گھروں میں انصار کا ہے، وہی ان کے بعد میں جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اللہ کہتے ہیں اولئک منکم، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، جو درجہ اور جو مقام تمہارا ہے وہی ان کا ہے، صرف فضیلت میں فرق ہے، سب سے افضل مہاجرین اولین ہیں اور پھر انصار ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ بعد میں آنے والے جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار نے ان سب کے لیے وہاں پر ان کو مومن قرار دیا، اور ادھر ان سب کے لیے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ نازل کر دیا، اور انہیں ہمیش کے لیے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنا دی، کہا وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جن پر راضی ہو گیا اور جن کی رضا کا سرٹیفکیٹ اللہ نے قرآن مجید میں نازل کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اللہ پر راضی ہیں، اللہ ان پر راضی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ان کو ہمیشہ کے لیے جنتی قرار دے دیا، تو ان کے بارے میں اگر کوئی ان کے بارے میں تان کرے، ان پر تبرہ کرے، ان کو برا بھلا کہے، ان کو کافر قرار دے، تو پھر اس کا قرآن مجید کی ان واضح آیات کے ساتھ تعلق
کیا باقی رہ سکتا ہے؟ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں وہ قرآن مجید کی ان آیات کو مانتا ہے؟ تو جب کوئی کلمہ پڑھ کے قرآن مجید کی آیات کو ماننے سے ہی انکاری ہو جائے اور ان کے بالکل برعکس عقیدہ بنا لے اور اللہ رب العالمین کی تکذیب کرنا شروع کر دے، تو پھر اس کا ایمان کے ساتھ تو تعلق واسطہ ناتا رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم ایمان والا تسلیم کریں اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایمان والوں کی طرح کی دوستی اور محبت رکھیں۔ یہ بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے زیب نہیں دیتی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، سب کو، مہاجرین اولین کو بھی، انصار کو بھی، اور بعد میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے سارے صحابہ، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے بھی، ان سب کے لیے ہمیشہ کی جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ جن کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے رب العالمین کی طرف سے، اب ان کی غلطیوں کو، کمیوں کو، تاہیوں کو معاشرے میں اچھال کر لوگوں کو ان سے بیزار کرنے کی کوشش کرنا، یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ یہ عبداللہ بن سبا یہودی، اس کا مشن تھا، اور آج بھی کچھ لوگ اس کے مشن کو لے کر معاشرے کے اندر کھڑے ہیں۔ اللہ ان کی شر سے مسلمانوں کے ایمان کو اور عقیدے کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 اور 108 پر بات کرتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے منافقین کی، اسلام دشمنی کا، اور اسلام کو مٹانے کے لیے جو وہ سازشیں کرتے رہتے تھے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، وکفرن، وہ ضرار کہہ کر اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ انہوں نے مدینہ طیبہ کے اندر مسجد بنائی، اور مسجد بنائی جاتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو پکارنے کے لیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لیکن انہوں نے یہ مسجد اللہ کو پکارنے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بنائی تھی، ضراراً، اسلام کو، مسلمانوں کو، اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی تھی۔ وَكُفْرًا، مسجد ہوتی ہے اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے، لیکن انہوں نے کفر کی دعوت دینے کے لیے، کفر کو فروغ دینے کے لیے، کفر کو پھیلانے کے لیے یہ مسجد بنائی۔ وَتَفْرِيقًا بین المؤمنین، اور مسجد ہوتی ہے مومنوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، مسلمانوں میں اختلافات ختم کرنے کے لیے، ان امیروں، غریبوں، گورے اور کارے سب کو ایک صف میں کھڑے کر کے ان کی جو ہے نا وہ جاہلیت کی جو تفریقات تھی ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو ایک جسم اور ایک جان بنانے کے لیے مسجد ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے مسجد بنائی مسلمانوں میں فرقہ واریت پیدا کرنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو پہلے سے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے تھے ان کے لیے گھات کے طور پر بنائی۔ ان کے پاس کوئی مناسب مقام نہیں تھا جس مقام پر بیٹھ کر وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر سکتے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبہ بندیاں کر سکتے، تو ان ظالموں نے یہ مسجد تعمیر کر دی، اور کہا یہ گیا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، یہ قریب بھی تھی مسجد قباء کے، اور ہم نے یہ مسجد بنائی ہے تاکہ لوگ بارش میں اور جب اندھیرا ہو سنگین، بیمار ہوں لوگ، تو ان کے لیے نماز کی سہولت ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس بہانے کے بنا پر انہوں نے مسجد بنائی۔ مقصد یہ تھا کہ مسجد کی آڑ میں ہم اسلام کو اور مسلمانوں کو مؤثر انداز میں نقصان پہنچا سکیں گے۔ تو مسجد بنانے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ ہماری اس مسجد کا آ کر افتتاح کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنگ تبوک کے لیے تیاری کر رہے تھے اور جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں واپس آ کر اس مسجد کا افتتاح کروں گا۔ تو جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو راستے میں ہی اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر اس کی حقیقت کھول دی، اور ان کی سازش کا پردہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے سامنے چاک کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا خبردار اس مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھنی، وہاں جا کر کھڑے بھی نہیں ہونا۔ یہ مسجد اس قابل نہیں ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھی جائے، اس کا افتتاح کیا جائے، اس میں جا کر کھڑا ہوا جائے۔ ہاں وہ مسجد جس کو اللہ رب العالمین کے تقوی پر پہلے دن سے بنیاد رکھی گئی ہے، وہ مسجد قباء ہے، مسجد نبوی ہے، ان میں آپ کھڑے ہوں، ان میں نمازیں پڑھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے ہی حکم دیا، اس مسجد کو توڑ کر مٹا دیا گیا، مدینہ طیبہ سے ختم کر دیا گیا، اور یہ سازشیں منافقین کی اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی اس ذریعے سے وہ دم توڑ گئیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسی مساجد جو مسلمانوں میں
کفر کو، شرک کو فروغ دینے کے لیے، بدعات کو، خرافات کو فروغ دینے کے لیے بنائی جاتی ہیں، مسلمانوں میں فرقہ واریت کی گند، غلاظت اور نجاست پھیلانے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ایسی مساجد میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مسجد بستی والوں نے، علاقے والوں نے شرک کی دعوت کے لیے، بدعات اور خرافات کی دعوت کے لیے نہیں بنائی تھی، بلکہ اللہ کی توحید اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رسالت کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کے سچے اور سچے دین کو پھیلانے کے لیے بنائی تھی، اور بعد میں کوئی آ کر اس پر قابض ہو گیا اور اس نے آ کر کوئی اس میں شرکیہ نشانات اور علامتیں کھڑی کر لی ہیں، تو وہاں پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ بیت اللہ اول دن سے وہ اللہ کی عبادت کے لیے بنا تھا، بعد میں مشرکین نے اس میں 360 بت رکھ دیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تک قوت نہیں آئی، آپ ان 360 بتوں کے باوجود اس کے اندر نمازیں پڑھتے رہے اور عبادت کرتے رہے، تو آپ بھی اس بیت اللہ کا کرتے رہے۔ جب فتح مکہ کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو قوت بخشی، تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے بت نکال کر توڑ دیے، اور آپ پڑھ رہے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید کے بڑے اہم اور واضح مسائل بیان فرمائے ہیں۔ مختصر طور پر سورہ یونس کی 31 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہے، اور کون ہے جو تمہاری کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو زندے کو مردہ سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور ساری کائنات کا نظام، معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے، کون چلاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مشرکین، آپ کے دشمن، آپ کی دعوت کا انکار کرنے والے، یہ سب کے سب کہیں گے کہ یہ کام صرف اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اپنا رازق بھی مانتے تھے، اپنا خالق بھی مانتے تھے، دیکھنے کی اور سننے کی قوتیں عطا کرنے والا بھی مانتے تھے، زندگی موت کا مالک بھی مانتے تھے، اور سب کچھ اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی دوسرے شخصیتیں وہ بھی کھڑی کی ہوئی تھیں جن کو وہ حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر سمجھ کر پکارتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم ان کو پکاریں گے تو یہ ہماری بات رب تک پہنچا دیں گے، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، وہ اس وجہ سے ان کو بھی پکارتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو صاف اور واضح الفاظ کے اندر ان کے عقیدے کو بیان کر کے کہا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ 18 نمبر آیت ہے اسی کی، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ جو نہ ان کو ان کے نفع کا اختیار رکھتے ہیں، نہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے، ان کے پاس اللہ کے اختیارات نہیں ہیں، ہم ان کو اللہ نہیں سمجھتے، ہم تو صرف ان کو اللہ کے قریب کرنے والا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں بس، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس کے باوجود کہ انہوں نے اللہ رب العالمین نہیں مانا، ان کو اللہ نہیں سمجھا، صرف اللہ اور اپنے درمیان واسطے سمجھا اور اللہ کے قریب کرنے والے سمجھا، اللہ نے ان کو کافر اور مشرک قرار دے دیا۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سے مسلمان ایسے موجود ہیں جو لا علمی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نہ سمجھا جائے اللہ کے علاوہ کسی کو، اور اس کو معبود اور خدا نہ سمجھ کر پکاریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اس سے شرک لازم نہیں آتا ہے۔ تو یہ بات 100% غلط ہے۔ اگر مشرکین یہی کام کریں تو وہ مشرک ہو جائیں، اور ہم یہی کام کریں تو ہم مسلمان رہیں، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو بھی حاجت روائی، دستگیری، مشکل کشائی کے لیے پکارنا، بے شک اللہ ان کو نہ بھی سمجھا جائے تو تب بھی یہ شرک اور کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔